السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ بابرکت مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہت ہی پیاری سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کی فضیلت۔ سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کسی چیز کی اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہ جان سکے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہے، انشاءاللہ اسی عنوان پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کیسا ہوا کرتا تھا وہ جان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کی اہمیت کیا تھی؟ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے، صدقے اور خیرات کے لیے، روزے کے لیے تیار ہو جاتے، تہجد کے لیے تیار ہو جاتے، ذکر و اذکار کے لیے تیار ہو جاتے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہر قسم کی عبادت کی تیاری آپ کی اور صحابہ کی ہوتی۔ جب رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادت میں مصروفیت کی فکر رہتی۔ اسی تیاریوں میں صحابہ، امہات المومنین اور صحابیات لگ جاتی۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاریوں میں۔ ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک موسم آ رہا ہے، ہم پر ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، زبردست مہینہ آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم نے رمضان کی اصل اہمیت کو نہیں جانے؟ اسی لیے کیونکہ ہم رمضان کا اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مسائل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی رہی۔